یہ میڈیا میں 55 سال گزارنے کے بعد پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ اینکرز کی تنخواہیں 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ تک بھی ہیں. یہ تاثر درست ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں نے بھی آپ کی طرح سنا ہے، اور یہ درست اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت یا تو خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور مرد جو ہے اگر ٹی وی کھولتے ہیں تو وہ اس قسم کے کرنٹ افیئر کے پروگرامز دیکھتے اور کچھ نہیں دیکھتے. تو اتنی بڑی تنخواہ، یعنی ہمارے کامران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1 کروڑ تقریباً وہ لیتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. آپ کے کوئی ایسی یاداشت میں ہے کہ جو آپ کے دور میں یا 10-15 سال پہلے سب سے زیادہ تنخواہ کس صحافی کی یا اینکر کی تھی اور کس بنیاد پہ ہوتی تھی؟ دیکھیے، وہ کما کے دیتا ہے اینکر. آپ کہہ رہے ہیں ایک اینکر کو 5 کروڑ آدمی یک وقت دیکھ رہے ہوں، اس اینکر کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہوں، تو وہ جو اتنی کثیر تعداد میں کمائی ہوتی ہے تو اس میں اینکر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اگر حامد میر صاحب اسٹیبلش ہوتے ہیں اور بہت اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور ان کی تنخواہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں میرے خیال میں پریشانی کی بات. حامد میر صاحب اخبار کے رپورٹر بھرتی ہوئے تھے، پھر وہاں سے جیو میں ڈائریکٹ یہ جنگ میں سب ایڈیٹر کے طور پہ انہوں نے اپنی شروعات کی تھی. اس کے بعد یہ اسلام آباد کے ایک اخبار سے وابستہ ہو گئے تھے، پھر وہاں سے یہ جیو میں ٹریننگ پہ آئے تھے. تو جب یہ سب ایڈیٹر آئے آپ جنگ میں ہی تھے، موجود تھے؟ جی ہاں، میرے ساتھ ہی انہوں نے کیا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ماحول تھا؟ جو لوگ آگے بڑھے ہیں، یہ جنہوں نے نام کمایا ہے، سازشیں نہیں تھی. سازشیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. میرے جیسے لوگ موقع دیتے تھے، ہم موقع دیتے تھے عام لوگوں کو. اس وقت ایک بڑے اخبار کا ایڈیٹر اور بھی ایڈیٹرز کئی ایسے ہیں جو سب ایڈیٹر کے طور پہ میرے پاس کام کرتے تھے، اور میں نے ان کو پروموٹ کیا ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، کام سے دلچسپی کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ کہ ان کو پتہ ہے خبر کیا ہوتی ہے، کون سی خبر لگنی ہے، کون سی نہیں لگنی، اس کی پلیسمنٹ کون سی کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، ہماری پالیسی کیا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، کہاں نہیں جانا. ایسے بچے آپ کو مل جاتے ہیں. اگر ذہین ایڈیٹر بیٹھا ہو تو وہ ان کو موقع دیتا ہے، اور آپ نے بھی دیا، آگے جاتا. تو کامران خان صاحب کس طرح وابستہ ہوئے تھے جیو سے؟ یہ کامران خان صاحب کی سٹوری کامران خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میں کیونکہ کامران خان صاحب کو ذاتی طور پہ زیادہ نہیں جانتا. لیکن آپ نے دیکھا ہے جنگ جیو میں کام کرتے ہوئے؟ جی ہاں، پروگرام کرتے تھے، بہت کامیاب پروگرام کرتے تھے. ان کا جھکاؤ تھا اس وقت، جو پروگرام کیا جاتا تھا پالیسی کے مطابق کام کرتے تھے. ان کو ایک پالیسی دی گئی تھی، اس کے وہ عجب اور غجب کہانیاں، وہ تھی کرپشن کی غجب کہانیاں، اس طرح سے کچھ تھا. بڑا سلوگن چلا تھا، سلوگن دیتے تھے. اور یہ وہ سہیل وڑائی صاحب، ان کو بھی یہ بھی سب ایڈیٹر کے طور پہ آئے تھے؟ جی، سہیل وڑائی صاحب بھی میرے پاس سب ایڈیٹر کے طور پہ آئے تھے، پھر رپورٹنگ میں چلے گئے. اور سہیل وڑائی صاحب نے زندگی میں جتنی محنت کی ہے، ان کو جو موقع دیے گئے انہوں نے اویل کیے. ان کو کہا گیا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. ان کو کہا گیا ایک دن جیو کے ساتھ کرنا ہے، تو ایک دن جیو کے ساتھ ان کو آئیڈیا دیا گیا مالکان کی طرف سے، یہ پروگرام آپ نے کرنا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور جس طرح سے کیا، اور جتنا طویل عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ان کی جد و جہد ہے جس کا وہ ثمر حاصل کر رہے ہیں.